الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الذي همته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قدمير، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بالكتاب المنير وهدانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قابل احترام سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ آپ نے تلاوت سے اندازہ کر لیا کہ آج کی ہماری دوسری مجلس ہے، اور اس دوسری مجلس میں انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے. سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ جو ہے مکی ہے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سبق کی روشنی میں کہ مکی اور مدنی سورتیں کن کو کہتے ہیں. پہلی مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مکی سورتیں وہ سورتیں کہلائی جاتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یہ مکی صورتیں ہیں. اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ کل صورتیں قرآن کریم کی 114، کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114. ان میں سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ 86 صورتیں جو ہے یہ مکی ہیں، 86 آیات جو ہے یہ مکی ہیں، اور 28 آیات نہیں بلکہ صورتیں، 86 صورتیں جو ہے یہ مکی ہیں اور 28 صورتیں جو ہے یہ مدنی ہیں، اور رکوع اس کا 1 ہے. یہ صورت قرآن کریم کی اور دوسری صورتوں کی طرح سے گرچہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن انتہائی عظیم ترین صورت ہے، عظیم ترین صورت، اور اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے. فاتحہ کے عربی زبان کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، شروعات کے. فاتحۃ شروع کرنے والی، کھولنے والی. تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے پہلی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے جب صورتوں کو جمع کیا گیا اور لکھا گیا، سب سے پہلی صورت جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی ہے. بگننگ سورہ آف دا قرآن، قرآن کی شروعات کی پہلی صورت ہے. ترتیب مصحفی کے اعتبار سے جب صورتوں کو لکھا گیا، اور یہ یاد رکھیں صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ بھی توقیفی ہے، یعنی من جانب اللہ ہے. اللہ کی طرف سے جبریل امین کو جو بتایا گیا، جو ترتیب بتائی گئی، وہی ترتیب جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو گویا یہ ترتیب کوئی مرضی والی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی یہ ترتیب بھی لگائی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی کو یہ فرماتے تھے یہ سورت پہلے لکھو، یہ آیت پہلے لکھو. تو جیسے جس ترتیب سے آپ نے بتایا اسی ترتیب سے قرآن جمع کیا گیا ہے اور اسی ترتیب سے ہمارے سامنے موجود ہے. تو سورتوں میں سب سے پہلی سورت لکھنے کے اعتبار سے جو ہے مصحف کے اندر، قرآن کریم کے اندر، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، شروع میں ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. اور اتنی بڑی عظیم تر سورت ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی سنن کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن کریم میں نازل کی گئی. ایسی کوئی صورت نہیں، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی صورت ہے. اور یہی وہ 7 مثانی ہے جو مجھ کو عطا کی گئی.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اس سورت کی عظمت خود آپ نے بیان فرمائی. یہ 7 مثانی ہے جو مجھ کو عطا فرمائی گئی. سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کو یہ فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ کفار اور مشرکین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اعراض کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بارہا تسلی دیتے. تو تسلی دیتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر یہ آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ آپ کی طرف دیکھو کتنی ہے. ہم نے آپ کو جو ہے 7 مثانی عطا فرمائے. 7 کے معنی عربی زبان میں 7 اور مثانی کے معنی دہرائی جانے والی، کہ 7 آیات ایسی عطا فرمائی کہ جو بار بار دہرائی جائیں گی، اور وہ یہی 7 آیات سورہ فاتحہ کی. آپ دیکھیں کہ نماز میں اس سورت کو دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے. تو مثانی عربی میں کہتے ہیں بار بار دہرانے کو. اس سورت کو نماز کے اندر بار بار دہرایا جاتا ہے. اور 7 اس میں 7 آیات ہیں. والقرآن العظیم، اور ہم نے 7 مثانی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن عظیم بھی عطا فرمایا، اور قرآن عظیم سے بھی یہی سورت مراد قرآن عظیم ہے. اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو ام الکتاب، کیونکہ قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر سمیٹ لیے. بعض نے تو فرمایا مفسرین کرام نے، یہ سورت گویا کی ایک متن ہے اور پورا قرآن اس سورت کی تشریح. تو اتنی عظیم ترین جو ہے یہ سورت. مسلم شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی نصفین. قسمت الصلاۃ، اس کا نام صلاۃ بھی ہے، نماز میں بار بار دہرائی جانی. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. اپنے اور بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا. سورہ فاتحہ جب بھی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کہ اگر یہ اس کے مضامین اور مفاہیم کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو پڑھنے میں عظمت کچھ اور ہوگی. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی سورت کی عظمت کیا ہے، تو ہم یوں پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں ہے. تو عظیم ترین سورت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قسمت الصلاۃ یعنی الفاتحہ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان اس سورت کو. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم قال تعالی اثنى علی عبدی، اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی. وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال تعالی هذا بین وبین عبدی وبینی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال تعالی هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ تمام مل جائے گا جو اس نے مانگا. تو گویا کل 7 آیتیں ہیں. 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیات حمد و ثنا پر مبنی ہیں. 3 آیات میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتا ہے، اور درمیان والی آیت، چوتھی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں خود رب نے فرمایا یہ میرے بندے، میرے درمیان اور بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی اس میں ایک تعریف کا پہلو بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے. ایاک نعبد، یہ میری تعریف ہے، ایاک نستعین، یہ بندے کی طرف سے دعا ہے، بندے کی طرف سے سوال ہے. اور یہاں سے آگے جو آیات ہیں یہ میرے بندے کی طرف سے محض دعا ہے، جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بندے کو خود دعا سکھلائی ہے کہ دعا کیسے کرنی. تو آگے دعا پر مشتمل. تو پورا خلاصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا کیا ہوا؟ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے.
چوتھی آیت میں کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کی طرف سے دعا بھی ہے۔ اور آخر کی 3 آیتیں یہ محض دعا پر مبنی ہے، ان میں صرف اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دعا سکھلائی ہے۔ اور سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے حمد سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں لائق ہیں اللہ کے، تمام تعریفیں لائق ہیں اللہ کے، رب العالمین جو ہر عالم کے مربی ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کے مربی ہیں، رب العالمین ہر عالم کے مربی ہیں، الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کے، مالک ہے روز جزا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی درخواست اعانت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ بتا دیجیے ہم کو سیدھا، راستہ بتا دیجیے ہم کو سیدھا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ گم ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے، ان لوگوں کا راستہ ان کے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں لائق ہیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ الحمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا، الحمد هو الثناء باللسان على الجمیل الاختیاری، حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، اس خوبی پر تعریف کرنا جو انسان کی اپنی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں، خوبی کس کی اپنی ذاتی ہے اور اس پر زبان سے تعریف کریں گے، اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ پرسنل ہیں، اپنی ذاتی خوبیاں ہیں، لہذا جب اللہ کی تعریف کی گئی تو کس سے تعریف کی گئی؟ حمد سے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ لیکن یہ تعریف کا ترجمہ جب ہوگا جب ہم حمد کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ الحمد بڑی ہا سے پڑھیں گے، دیکھو ہا حروف تہجی کے اندر 2 ہا کتنی ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہا ہے جو جیم کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، وہ ایک ہا وہ ہے، ایک 2 چشمی ہا ہے جس کو اردو میں ہے پڑھتے ہیں اور اردو میں اس کو ہائی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کون سی ہا ہے؟ جس کو اردو میں ہائی پڑھتے ہیں اور اردو میں جس کو ہے پڑھتے ہیں۔ اگر اس ہا سے حمد پڑھا گیا، اگر ہم نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو جانتے ہو معنی کتنا بدل گیا، آسمان اور زمین کا فرق ہو گیا۔ اگر آپ پڑھیں گے الحمد، ذرا محنت کرنی پڑے گی، اور ہا کا مخرج نکالنے کی جو جگہ ہے وہ تجوید والوں نے، علماء نے فرمائی کہ وسط حلق کے درمیان سے یہ ہا نکلتی ہے۔ ہا، یہ اللہ نے جو یہ منہ دیا ہے، یہ جو کمپیوٹر بنایا ہے، یہ آلہ تھا اصل میں قرآن پڑھنے کے۔ یہ دانتوں کا جو سسٹم ہے، یہ زبان کا سسٹم، یہ تالو کا سسٹم ہے، علماء مجودین نے پورا بتایا ہے کہ کس دانت کے ملانے سے کون سا حرف نکلے گا، کہاں سے کون سا حرف نکلے گا، وہاں سے نکالیں گے تو حرف کا صحیح حق ادا ہوگا۔ تو حمد کے معنی تعریف، لیکن اگر اس کو حمد پڑھیں گے، چھوٹی ہا پڑھیں گے، پتہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اب ترجمہ یہ ہوگا، حمد کے معنی آئیں گے اب قحط زدہ زمین، بنجر زمین، بنجر زمین۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ارضن حامدہ، ہاں سے حامدتن، حامدتن ایسی زمین کو آب و گیا والی زمین، بنجر زمین کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے حمد پڑھ دیا تو ہم یہ کہیں گے کہ بنجر زمین اور خراب پھل، سوکھا پھل، سڑا ہوا پھل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کے لیے۔ یہ کہاں سے فرق ہوا؟ پڑھنے سے۔ تو پتہ چلا کہ پڑھنا پڑے گا صحیح۔ کیا پڑھنا پڑے گا؟ الحمد، الحمد پڑھیں گے معنی بدل جائے۔ تو کوشش کرنی ہے اس سے کہ ہمارے ہاں صحیح جگہ سے نکلے، ہم اس کو حمد پڑھیں۔ جب 2 لفظ الگ الگ ہیں تو پتہ چلا ان دونوں کے پڑھنے کا طرز بھی الگ ہے، دونوں کے پڑھنے کا طرز الگ ہے۔ یہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ جی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کسی عالم کا کام ہے، حافظ کا کام نہیں۔ جتنا قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہو جائے، کم سے کم اتنا قرآن کو ہم صحیح کریں۔ تو ہم حمد نہ پڑھیں بلکہ کیا پڑھیں؟ حمد پڑھیں۔ الحمدللہ
تمام تعریفیں لائق ہیں اللہ کے۔ اس دنیا کے اندر مخلوق کی جو بھی تعریف ہوگی، مخلوق کے وجود پر تعریف ہوگی، مخلوق کے حسن اور خوبصورتی پر اگر تعریف ہوگی، وہ تعریف کس کی ہوگی؟ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ مخلوق کی تعریف حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ خالق کی تعریف ہے، کہ جس خالق نے پیدا کیا۔ آپ کسی نقش و نگار کی، کسی تصویر کی، کسی مصنوع چیز، بنائی ہوئی چیز کی اگر تعریف کرتے ہیں تو یہ اصل میں تعریف کس کی ہے؟ یہ نقاش، نقشہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ مصنوع کی تعریف کرتے ہیں، صانع کی تعریف ہے۔ آپ اس پلر اور ستون کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ستون ہے، یہ کتنا بہترین ستون ہے، کتنا اچھا ڈیزائن ہے اس میں، تو حقیقت میں کس کی تعریف کر رہے ہیں آپ؟ اس کے صانع کی، جس نے بنایا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا جو بھی حسن ہے، جو بھی ان کی ترتیب ہے، ان تمام کی تعریف حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف۔ کیونکہ ان تمام کائنات کو وجود دینے والی ذات اگر ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ لہٰذا جس کی بھی آپ تعریف کریں، آپ انسان کے وجود کی تعریف کریں، آپ انسان کے حسن کی تعریف کریں، آپ انسان کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، تو حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اس سے فرمایا تمام تعریفیں کس کے لیے سجتی اگر ہیں؟ تمام تعریفیں تو اس ذات کو سجتی ہیں جس کی تمام خوبیاں اپنی اختیاری خوبیاں ہیں۔ للہ، یہ جملہ جہاں پر تعریف کے لیے لایا گیا ہے، وہیں پر دین اسلام کا سب سے پہلا رکن جو توحید ہے، وہ صرف الحمدللہ سے ثابت ہے۔ توحید اس سے ثابت ہے، صرف الحمدللہ۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ جب تمام تعریفوں کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس ایک جملے میں توحید بھی آ گئی، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کو اللہ نے ایک جملے میں ثابت کر دیا، کس میں؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو جب تعریفیں سب اللہ کی، تو عبادت کس کی ہوگی؟ محض صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ للہ، اللہ۔ اللہ کی تعریف علماء نے فرمائی ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ ہوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ ذات واجب الوجود۔ اور واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے۔ واجب الوجود کسے کہیں گے؟ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس میں تمام صفات کمال جمع ہے، جو ہر قسم کے عیب سے منزہ، مبرہ، پاک ہے، ایسی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اللہ ہوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ بڑی خوبصورت تعریف کی ڈیفینیشن اللہ کی، کہ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ وجود، واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ المجتمع لجمیع صفات الکمال، کہ جس اللہ میں تمام صفات کمال کے جمع ہیں اور ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ذات اللہ کی ہے۔ رب العالمین، جو تربیت کرنے والا ہے عالمین کی۔ عالمین کو جمع لایا گیا ہے، یہ جمع ہے عالم کی۔ کس کی جمع ہے؟ عالم۔ عالم مانے ایک عالم، اور عالمین میں بہت سارے عالم، تو پتہ چلا کہ بہت سارے عالم ہیں، جنس کے اعتبار سے بہت سارے عالم ہیں۔ جیسے عالم انسان ایک عالم ہے، عالم جنس ایک الگ عالم ہے، عالم ملائکہ ایک الگ عالم ہے، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم جمادات، اس طرح کے مختلف عوالم دنیا کے اندر ہیں۔ اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے؟ رب العالمین۔ اس لیے مترجمین نے ترجمہ کیا جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بھی عالم ہیں ان تمام عوالم کی تربیت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ جو سورج، سیارے، ستارے، یہ تمام، یہ بھی ایک عالم ہے۔ ان تمام کے عالم کی تربیت کرنے والا، ان کے نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ دیکھو اللہ کی تربیت بھی کتنی زبردست ہے، کیا تربیت کی۔ کائنات کے اندر سیاروں کی، شمس و قمر کی، پوری کائنات کی ایسی تربیت کی، ایسے انتظام میں ان کو بہان دیا کہ سرے منہ ایک بال کے برابر بھی کوئی پیش قدمی جو نہیں کرتا ہے، کوئی انحراف نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی۔ چاند جو ہے، سورج جو ہے، یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں آ سکتے ہیں، جو دن اور رات میں آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ پورا سسٹم، یہ نظام جو بنایا، یہ مربی کی تربیت کا اثر ہے، مربی کی تربیت کا اثر ہے۔
اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کیسے ہے؟ کسی چیز کی تمام ضرورتوں کی رعایت رکھ کر درجہ بدرجہ اس کو آگے بڑھانا یہاں تک کہ وہ کمال تک پہنچے. تربیت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جتنی بھی ضرورتیں، مثلا انسان ہے، انسان کی جب اللہ تربیت کریں گے تو انسان کی تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اس کو درجہ بدرجہ آگے بڑھا کر اور اس کو کہاں تک پہنچانا؟ کمال کے درجے تک پہنچانا. ایسی تربیت کرنے والی ذات بھی صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ. ایسی تربیت کوئی نہیں کر سکتا. انسان کو جو مربی کہا جاتا ہے مجازی طور سے، جیسے اولاد، والدین کو اولاد کا کہا مربی کا، یہ تربیت کرنے والا. حقیقی مربی نہیں ہے. حقیقی مربی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، کہ جو پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، جتنے جاندار ہیں، تمام کی ضرورتوں کو اللہ جانتے ہیں اور پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں. ان تمام کی ضرورتوں کی رعایت سے ان تمام کو آگے اللہ بڑھاتے ہیں اور کمال تک پہنچاتے ہیں. ایسی تربیت حقیقی مربی اللہ. اسی لیے رب جو ہے کسی انسان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. رب کہنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. بغیر اس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو بڑھا کر انسان کو رب نہیں کہہ سکتے، بلکہ اہل عرب تو کہتے ہیں رب الدار، رب البیت، وہ دوسرے لفظ کو جوڑتے ہیں، اضافت کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو انسان کو کہہ سکتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، رب البیت. لیکن صرف رب جب بولیں گے، تنہا رب کا لفظ استعمال کریں گے تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. رب العالمین گویا کہ پہلے جملے کی ایک دلیل بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور جب تعریفیں اللہ کے لیے تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی. اور عبادت کا مستحق بھی صرف وہ ذات ہوگی جو پورے عوالم کی تربیت کرنے والی تمام تعریفوں کی مستحق ذات اللہ کی، اور عبادت کے مستحق ذات اللہ کی. کیوں؟ رب العالمین ہے. کیا ہے؟ لہذا عبادت اسی کی جائے گی جو رب العالمین ہو، اور رب العالمین کی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے. قرآن نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے اندر چند معبود ہوتے یہ پورا سسٹم درم برم ہو جاتا. یہ پورا سسٹم کیا ہو جاتا؟ درم برم ہو جاتا. یہ پورا سسٹم صحیح چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. ہر گیاہ کی الزمین رویت وحدہ لا شریک میں رویت. گھاس کا ایک تنکا جو زمین سے نکلتا ہے وہ بزبان حال یہ کہتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ. اگر چند معبود ہوتے نا تو یہ گھاس کا تنکا وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا. ایک تو یہ کہتا کہ آج ذرا موسم اچھا نہیں، اس کو نہیں نکالیں. دوسرا کہتا نہیں آج ہی نکالنا ہے. تیسرا یہ کہتا کہ اس کا رنگ جو ہے نیلا نہیں کالا رکھنا ہے. تیسرا کہتا نہیں فلاں رنگ رکھنا. چوتھا کہتا فلاں رنگ رکھنا. اسی جھگڑے میں الجھتا ہے تو گھاس کا تنکا نہیں وجود میں آتا. تو پتہ چلا اس کو وجود دینے والی ذات ایک اللہ کی. اس کا وجود بھی یہ بتلاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. رب العالمین، عالم بتایا، یہ عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی جمع ہے. اور عالم میں نے بتایا کہ مختلف عوالم ہیں دنیا کے اندر. ان تمام عوالم کی تربیت کرنے والی ذات اللہ کی. اور عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء کو، عالم کہتے ہیں اس کو جس سے دوسری چیز پہچانی جائے. یہ پوری کائنات، یہ پوری مخلوق جو ہے اللہ کے وجود پر نشانی. آج انسانوں کا ایک طبقہ ہے جن کا دماغ پڑھ پڑھ کر خراب ہو گیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی ہے وہ کیسے مانی جائے؟ اللہ نظر نہیں آتی، جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. ایک طبقہ ہے آج کہ اللہ نظر نہیں آتے، وہ علامتوں سے پہچانی جاتی. وہ علامتوں سے پہچانی جاتی. ہماری باڈی کے اندر روح ہے، لیکن آج تک ہم نے اس روح کو نہیں دیکھا. کسی انسان نے نہیں دیکھا. روح انسان کی باڈی کے اندر ہے لیکن کسی نے روح کو نہیں دیکھا. لیکن اس روح کی ایک علامت ہے کہ انسان زندہ ہے. میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، میری زبان بول رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر روح ہے. تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کی علامت ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے. تو روح نظر نہیں آتی ہے لیکن علامت کیا ہے؟ میرے ہاتھ چل رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ روح اندر ہے. اور جب یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، جب یہ روح باڈی سے نکل جاتی ہے تو اب اس کو کیا کہتا ہے؟ لاش کہا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. وہ نکل گئی لیکن نہ نکلتے ہوئے نظر آئی، نہ اندر چلتے ہوئے روح نظر آئی، لیکن پھر بھی سب مانتے ہیں. مصنوعات، جو مصنوع چیز ہے، بنی ہوئی چیز ہے، یہ کسی صانع پر علامت ہوتی ہے. کس پر؟ آپ نے ایک بیابان جنگل کے اندر ایک مکان بنا ہوا دیکھا،
کوئی نہیں اس کے اندر ہے، صرف مکان بنا ہوا کھنڈر مکان ہے، کوئی اس میں رہنے والا نہیں ہے۔ جو ہی آپ نے دیکھا اس مصنوع کو، اس بنی ہوئی چیز کو، فوراً آپ کا ذہن سانے کی طرف گیا کہ اس کا کوئی بنا ہے، اور آپ کو کوئی بتایا کسی نے نہیں، فوراً اس مکان نے بتایا کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، بتایا نہیں آپ کو کسی نے، لیکن آپ نے مکان بنا ہوا دیکھا تو آپ کا ذہن فوراً گیا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ بچہ بھی کہہ دے گا اس کا کوئی بنانے والا ہے، جو یہ پورا عالم بنا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا کوئی بنانے والا۔ یہ مخلوق خالق پر نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کا پیدا، اتنی کائنات بنی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ نظر نہیں آتا، تو کیسے مانیں گے؟ یہ اللہ کے وجود پر نشانی ہے۔ عالم کسے کہیں گے؟ ما یعلم بالشیء، یہ عالم اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا وجود ہے، اللہ کائنات کو چلانے والی ہے، باری ذات ہے، تو یہ پوری کائنات ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات پوری خود بخود نہیں چل۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں، آج کے دور میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، پہلے زمانے میں دہریہ کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اس سے مناظرہ ہوا، طے ہوا، وقت طے ہو گیا۔ امام اعظم علیہ رحمہ جان بوجھ کر تھوڑا وقت کے بعد آئے، جب مناظرہ طے ہوا۔ اب وہ دہریہ جو مناظر تھا اس نے کہا کہ بھائی تمہارا امام کیا مناظرہ کرے گا، اس کو تو وقت کی پابندی نہیں، یہ وقت پر نہیں آیا تو یہ کیسا عالم ہے، کیسا مناظرہ کرے گا؟ یہ اسٹیج پر اس نے ایک ہنگامہ مچایا۔ کچھ دیر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تشریف لائے اور فرمایا کہ بھائی میری تاخیر پر آپ غصہ ہو گئے ہو، میں معذرت مانگتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، مجھے دیر ہوئی کیوں آنے میں؟ کا وجہ یہ ہوئی کہ میں گھر سے جب آتا ہوں میرے راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، راستے میں کیا پڑتی؟ نہر پڑتی ہے۔ میں آیا تو دیکھا، میں دریا کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر تھا، میں نے دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے، اور کشتی کے بغیر میں پار کیسے ہوتا؟ اب میں پریشان تھا کہ کیسے پار ہو جاؤں۔ اسی اسنا میں دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا۔ عقل والے عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل والے کیا کرتے ہیں؟ عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا اور خود بخود اس درخت کے تختے بن گئے، اور پھر خود بخود وہ تختے جڑ گئے، پھر خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی، پھر وہ کشتی خود بخود اس پار سے اس پار آ کر مجھے اس پار پہنچایا۔ اس پورے جھمیلے میں مجھے دیر ہو گئی۔ وہ مناظر دہریہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس درخت کی خود بخود کشتی بن جائے اور وہ خود کشتی چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم علیہ رحمہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں بن سکتی ہے تو پورے عالم کا نظام کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ مناظرہ جیت گئے، اسی میں اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ تو گویا اس کائنات کی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ عربی زبان میں رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کامل درجے میں بیان کیا کہ اللہ نہایت ہی مہربان، اور اسی رحمت، رحمان کی رحمت کا اثر یہ ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی کھلا دے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ دنیا میں رحمان ہے لیکن آخرت میں رحیم صرف ایمان والوں کے لیے، وہاں کسی پر رحم نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ رحمان ہے، سب کو کھلا رہے ہیں، سب اتنی نافرمانی ہے، اتنا عصیان ہے، پھر بھی اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں کیونکہ اللہ رحمان ہے۔ لیکن رحیم الدنیا والآخرہ، آخرت میں صرف رحیم ہوں گے، وہاں رحم کریں گے تو کس پر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے فرماندار بندوں پر رحم کریں۔ آج ہمیں ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ کا کوئی حکم بجا نہیں لائیں گے، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وہ سب پر رحم نہیں کریں گے، اپنے مطیع اور فرماندار بندوں پر رحم کریں گے۔ اس لیے رحم کا کوئی وہاں سبب بھی ہونا چاہیے کہ کس پر رحم کیا جائے گا۔ ہاں، کافروں پر، اللہ کے باغیوں پر آخرت کے محشر کے میدان میں کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اور وہ محشر کا میدان کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وبنیہ وصاحبتہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اولاد جو ہے، والدین جو ہے اپنی اولاد سے بھاگے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں پر اگر اللہ رحم کریں گے تو کس پر کریں گے؟ اپنے خاص بندوں پر، اپنے ایمان والے بندوں پر۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو وجود دیا ہے وہ آپ کی صفت رحم کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دنیا کو بنانے پر کوئی مجبور کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے محتاج بھی نہیں۔
پوری کائنات کو محتاج، پیدا کرنے کے محتاج بھی نہیں، لیکن اللہ نے صفت رحمت کی وجہ سے اس پوری کائنات کو وجود دیا۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز جزا کے مالک ہیں۔ دو باتیں اس میں، ایک تو اللہ جو ہے مالک ہے قیامت کے دن کے، اور دوسرا اس میں ثبوت ہے قیامت کے دن کا، کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت قائم، اور قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس کا وقوع عقلاً بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ہر اچھے عمل کا پورا ثواب نہیں ملتا، اور یہاں ہر برے کام کی پوری سزا نہیں ملتی۔ ہاں کبھی اللہ کچھ سزا کا نمونہ بتا دیتے ہیں عبرت کے لیے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چھوٹے عذاب کا کبھی ان کو مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ عبرت حاصل کریں، اپنی نافرمانیوں سے باز آئیں، لیکن برے کام کی پوری سزا یہاں نہیں، اللہ کے نافرمان بندے کو پوری سزا یہاں نہیں ملتی، اور اللہ کے فرمانبردار بندے کو پورا ثواب یہاں نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے عقل بھی کہتی ہے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن میں پورا کا پورا انصاف ہو، کہ فرمانبردار بندے کو اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ ملے، اور نافرمان کو اس کی نافرمانی کی پوری سزا ملے۔ اس کے لیے کوئی دن ہونا چاہے، وہی دن قیامت کا دن۔ وہی دن کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بینا اور نابینا یعنی جو ہے ایمان والا اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایمان والا اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کے درمیان تو فرق ظاہر ہو جانا چاہیے نا، کہ مجرم الگ ہو جائے اور اللہ کا فرمانبردار الگ ہو جائے، واضح طریقے سب کے سامنے یہ بات آ جائے، تو اس کے لیے کوئی دن ہونا چاہیے۔ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آنے والی ہے جس میں مجرم الگ ہو جائیں گے اور فرمانبردار الگ ہو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمو آج کے دن الگ ہو جاؤ، آج میرے فرمانبردار بندوں کے ساتھ گھل مل مت جاؤ۔ دنیا کے اندر فرمانبردار بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن محشر کے میدان میں یہ ان کے پیچھے چلنا چاہیں گے تاکہ انہی کے ذریعے سے ہم بھی بچ جائیں۔ منافقین کا حال قرآن نے بیان کیا، یہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے، کیونکہ اللہ وہاں تمام روشنی سلب کر لیں گے، وہاں ایمان والوں کے پاس اعمال کی روشنی ہوگی، اسی روشنی میں منافقین چلنا شروع کریں گے۔ ایمان والے کہیں گے چلو پیچھے جاؤ، فرشتے ان کو بھگائیں گے کہ جاؤ، اس نور سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ وہاں مجرم لوگ الگ کر دیے جائیں گے اور اللہ کے فرمانبردار بندے الگ کر دیے جائیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ نیک کام کا پورا بدلہ ملے، اس کے لیے کوئی دن ہونا چاہے، اور برے کام کی پوری سزا ملے، اس کا کوئی دن ہونا چاہے۔ وہی دن کون ہے؟ قیامت کا دن، اور اس کو یہاں یوم الدین کہا، جزا کا دن۔ یوم الدین، دین کے معنی ہے جزا کا دن، کہ وہ جزا کا دن ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مالک یوم الدین ہے، یعنی روز جزا کے مالک ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھی ملکیت کامل پوری طریقے سے صحیح مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ذاتی بھی ہے، کسی چیز کے ذات ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے، زندہ پر بھی ہے، مردہ پر بھی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے۔ تو پوری ملکیت کامل کی کامل دنیا میں بھی اگر مالک کون ہے حقیقی؟ اللہ۔ دنیا میں بھی حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ عارضی مالک انسان بھی ہے، کبھی ہم کو گھر کا مالک کہا جاتا ہے، تھوڑی سی ملکیت اللہ نے دے دی، تھوڑی سی، ہاں کہ یہ گھر کا مالک ہے، یہ دکان کا مالک ہے، یہ کھیتی کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا کچھ اختیار انسان کو اللہ نے دیا، لیکن آخرت میں یہ تمام اختیار سلب کر لیا جائے، ختم کر لیا جائے گا۔ انسان کو بتایا جائے گا کہ آج تو پورا کا پورا محتاج اللہ کا ہے۔ آج لمن الملک اليوم، آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہا جائے گا کہ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت ہے۔ دنیا کے اندر تمہاری تھوڑی بہت ملکیت تھی، وہ ختم کر دی، وہ کیا اللہ نے ختم کر دی، کہ تم آج تو اللہ کے محتاج ہو، آج تمہارا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی تمہاری مدد کرتا تھا، لیکن یہاں آج بادشاہ اور ملکیت سب کی سب کس کی ہیں؟ اللہ۔ تو گویا کہ اس دن کی سختی کو بیان کرنا، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا کہ جس دن ہمارے تمام اختیارات ختم۔ دنیا کے اندر کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، لیکن آخرت میں نہ کوئی غلام رہے گا، کوئی نہ آقا رہے گا، سب کے سب سوا رہیں گے۔ تمام ملکیتیں سلب کر لی جائیں گی، تمام اختیارات سلب کر لیے جائیں گے۔ مالک یوم الدین۔ دیکھو انسان پر دنیا کے اندر تین زمانے آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اللہ نے تینوں زمانوں پہ یہاں گھیر دیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ میں جو ہے اس میں ماضی بھی آیا اور حال بھی آیا،
الحمدللہ کہ تم پہلے تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود دے دیا، ماضی میں تم نہیں تھے، اللہ نے وجود دے دیا، اللہ نے کیا دیا؟ وجود دیا تم کو، اور پھر تم تربیت کے محتاج سے، تو حال میں اللہ نے تمہاری تربیت کر دی۔ اب ایک زمانہ اور ہے، اس کو مستقبل کہتے ہیں، اس مستقبل کو اس آیت میں بیان کیا، مالک یوم الدین، کہ آگے جو تمہارے سامنے ایک زمانہ آنے والا آخرت کی شکل میں، اس آخرت کی شکل میں تمہارے مالک، اس قیامت کے دن کے مالک کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے، اس میں محتاج تم ہوں گے صرف اللہ کے۔ وہاں اللہ کس کی مدد کریں گے؟ اپنے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندوں کی مدد ہوگی، وہاں پر ان پر رحم و کرم ہوگا، نافرمانوں پر رحم و کرم نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اعتراف کرتا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری عبادت میں تیرے غیر کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک گناہ جو ہے، گناہ اعظم، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ جتنے گناہ اللہ چاہیں تو معاف کریں گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم، اللہ نے اس پر حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بندہ کیا اعتراف کرتا ہے؟ اے اللہ عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دینا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار، اللہ کی صفات جیسے اللہ جو ہے قدرت میں کامل ہے، قدرت میں کامل ہے، ایسی قدرت کسی اور کی نہیں ہے، جیسی قدرت کس کی؟ اللہ۔ اگر کوئی ایسی قدرت اور مخلوق کو مانتا ہے کسی اور میں، تو یہ شرک کر رہا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں، ان صفات کا جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک اعظم ہے، یہ شرک اکبر ہے، اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اولاد دینا، اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ اولاد۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کسی اور کو اولاد دینے کی قدرت ہے تو یہ شرک ہے، بلکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ جاتا ہے اور اولاد مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اولاد دینے کی طاقت اور صلاحیت کس کے اندر ہے؟ صرف اللہ کے اندر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا ویہب لمن ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکی، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو بہانج بنا دیتے ہیں۔ یہ خزانہ کسی کو اللہ نہیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ایک بچے کو لائی، چھوٹے بچے کو اپنے گود میں رکھا، اس کو کنگھی کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کاش کہ میرا بھی بچہ ہوتا، کاش میرا بھی بچہ۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہیں اس کو دیں، جس کو نہ چاہیں نہ دیں، تو یہ اللہ۔ تو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ اس میں ایاک کو پہلے لایا، نعبد کو بعد میں لایا، اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت، جب ہی بیچ میں لائیں گے تو اور تمام کی جو ہے جڑ کٹ گئی، عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے سامنے بھی پیشانی نہیں جھکے گی، کسی ولی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور کہیں مزار پر نہیں جھکے گی۔ آج لوگ جاتے ہیں اس شرک کو اللہ نے، چونکہ یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر کبھی سلام کی وجہ سے تعظیماً جھکتے تھے، جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن اس شریعت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جھکنے رکنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جھکنا کدھر ہے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ آپ جناب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، آپ معلوم ہوگا آپ کو نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ دو فرض ہیں۔ ایک فرض ہے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا، قیام میں جنازہ پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ جنازے کے اندر سجدہ رکوع ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں ہے سجدہ رکوع؟ بھائی اور نمازوں کے اندر ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مردے کے سامنے جھک رہے ہیں، مردے کو سجدہ کر رہے ہیں، لہذا فرض فرمایا قیام۔ اگر کسی نے جھک کر نماز پڑھی، نماز جنازہ نماز نہیں ہوگی، فرض چھوڑ دیے۔ اور دوسرا فرض ہے 4 تکبیریں، باقی تو سنت ہے۔
باقی لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ جھکنے کو یہاں بھی منع کر دیا. اب ہم اگر اللہ کا کوئی پیارا بندہ ہے، نبی ہے وقت کا، جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس وقت اللہ نے منع کر دیا، جھکنا بالکل نہیں. اب جب انہیں کو ہم قبر میں رکھتے ہیں تو جا کر کوئی جو ہے نافہم لوگ کدھر جا کر جھکتے ہیں؟ قبروں میں جھکتے ہیں. ایمان والے کا کام نہیں. حدیث میں آیا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنایا. سجدہ کس کو ہوگا؟ محض اللہ کو ہوگا. انسان کو توحید لے کر جائے، توحید لے کر جائے، ایک اللہ کا بن کر رہے ہر نبی نے ہر وقت میں. بلکہ شریعت اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی جائز ہے. آج ہم طرح طرح کی قسمیں کھاتے. ایک ماں کہتی ہے کہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہیں. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. لیکن پتہ ہی نہیں کیسے قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ جس ذات کی میں نے قسم کھائی ہے اس سے ڈر کر اب میں اقدام نہیں کروں گا. اگر آپ نے بچے کی قسم کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرے نزدیک نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر، اس لیے میں نے اس کی قسم کھائی. کبھی لوگ زیادتیوں کی قسم کھاتے ہیں. نہیں، صرف اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑی، کبھی یوں تو قسم نہیں کھانی. اگر کبھی ضرورت پڑی گی تو محض قسم کس کی ہوگی؟ اللہ. قرآن بھی قسم کے لیے نہیں ہے، قرآن بھی قسم کے لیے. تو لہٰذا ایک سبق یہ بھی سیکھیں کہ اگر قسم کی ضرورت کبھی پڑی تو کس کی قسم کھائی جائے گی؟ محض اللہ کی. اگر غیر کی قسم کھاتے ہیں یہ شرک، کیونکہ اس کا فلسفہ قسم کا کیا ہے؟ فلسفہ قسم کا یہ ہے کہ جس ذات کی میں نے قسم کھائی اس سے ڈر کر اب میں یہ کام نہیں کروں. اگر آپ نے کسی اور کی قسم کھائی اس کا مطلب آپ کے دل میں ڈر، اللہ سے زیادہ اس کا ڈر، اللہ سے زیادہ کسی اور سے ڈرنا، یہ بھی شرک ہے. سب سے زیادہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ محض اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے ہی ہوگی. یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کا ہے، مدد طلب کرنا. ایک تو ہے مادی دنیا میں جو چیزیں ہماری مادیات کے اعتبار سے کسی سے مدد طلب کرنا. جیسے میں بھی حافظ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ پانی دیجیے آپ، تو یہ سوال کرنا، یہ ان سے سوال کرنا، یہ تو جائز ہے. یہ تو اس عالم کے نظام کو برقرار رکھنے کا ایک چیز ہے. جو چیز اللہ کی دی ہوئی کسی کے پاس موجود ہے، میں وہ مانگتا ہوں، مدد کرتا ہوں، تو یہ مدد مانگنا جائز ہے. یہ کوئی شرک ورک نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس چیز موجود ہے. یہ تو نظام ہے کہ کسی کے پاس اللہ کا دی ہوئی کوئی نعمت ہے، کوئی چیز اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس چیز کو ہم آپس میں لین دین کے لیے سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو کرنا ہی یہ تو جائز ہے. لیکن ایک قسم کا سوال جو ہے جو شرک کہلاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرح سے کسی کو قادر مطلق سمجھنا، قادر مطلق سمجھ کر اس سے سوال کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور بھی قدرت رکھتا ہے، اس کو قادر مطلق سمجھنا، یہ پورا کا پورا قادر ہے، پھر اس سے سوال کرنا، یہ شرک ہے. ایسا شرک کفار مکہ بھی نہیں کرتے. وہ دیوی اور دیوتاؤں کو پورا کامل اختیار والا نہیں مانتے تھے کہ انہی کے اندر پورا اختیار ہے. وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم جو ان کی پوجا کرتے ہیں ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. کیا کریں؟ اللہ کے قریب. وہ یہ سمجھتے ہیں پورا اختیار ان کو نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ پورا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ نے اپنی کسی فلاں بندے کو تھوڑا سا اپنا اختیار اس کو دے دیا ہے، اپنا تھوڑا سا اختیار اس کو دے دیا، جس اختیار کے دائرے میں وہ کام کرتا ہے. تو اس طرح سے کسی انسان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، لہذا اس اختیار سے ہم فائدہ اٹھا کر اس سے اپنی ضرورت مانگیں گے، تو یہ بھی شرک ہے. اللہ نے اپنا اختیار کسی کو بانٹ کر نہیں دیا، اللہ نے اپنی قدرت کسی کو تقسیم کر کے نہیں دی ہے. لیکن دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ کبھی ہمیں معجزات سے اور کرامتوں سے دھوکہ لگتا ہے کہ جب نبی کے ہاتھ پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شاید اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے. حالانکہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت نبی کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے. کس کی طرف سے؟ خلاف عادت کوئی کام جو اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، اور نبی کے ہاتھ پر یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ پاک اس نبی کی تائید کے لیے اور دین کے ظاہر کرنے کے لیے، دین کو ظاہر کرنے کے لیے. تو معجزہ اصل میں کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ. ہم جب کسی سے معجزہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے
تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید یہ معجزہ دکھانے پر خود قادر ہیں، اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، قدرت نہیں دی ہے۔ انبیاء کہتے ہیں قرآن کریم میں کئی آیتیں وما كان لنا ان ناتيكم بالسلطان الا باذن اللہ، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ دکھائیں مگر اللہ کے حکم سے۔ کسے دکھائیں؟ تو اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے اپنی کوئی قدرت کسی کو تقسیم کر کے نہیں دی ہے۔ انبیاء کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، کرنے والی ذات کون؟ اللہ کی۔ مثال کے طور پر ایک معجزہ آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات تھے، 9 معجزات قرآن نے بیان کی، 9 معجزات۔ ان میں سے ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا، لاٹھی دی۔ ایک موقع پر پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہ سوال کیوں کیا؟ اس کو مفسرین کرام نے مختلف باتیں جوابات دی ہیں۔ کہا سوال اس لیے کیا کہ جب یہ عصا بعد میں، یہ لاٹھی بعد میں سانپ بنے گا تو کہیں موسیٰ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اندھیرے میں سانپ اٹھا لیا ہے، پہلے ذرا دکھایا کہ دیکھو ذرا تمہارے ہاتھ میں عصا ہی ہے، کیا ہے؟ وما تلک بیمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ نے فرمایا عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بها علی غنمی، میں اپنی بکریوں کو اس سے پتے جھاڑ کر دیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، میرے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ فائدے گنانے شروع کیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہ بات لمبی کی تاکہ آج بات کرنے کا موقع ملا، چلو کسی بہانے سے بات کیا کر لے، لمبی کر۔ اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، کہ تم اس کے فوائد گنا رہے ہو، ذرا ڈال تو دو۔ ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ایک عصا، یہ جو ہے کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ لیکن بنایا کس نے؟ اب کوئی نافہم یہ آدمی سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود کیا، اللہ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے اس لاٹھی کو خود سانپ بنایا، لہٰذا اب یہ نافہم بندہ کیا کرے گا؟ پوجا کرے گا اللہ کے بجائے موسیٰ کی۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا ہے وہ تفصیلی واقعہ ہے، اور آخر میں جادوگر ناکام ہو گئے۔ انہوں نے جتنا بھی جادو کا ایک میدان تیار کیا تھا، سانپ ہی سانپ، ایک جادو، ایک رسیاں، ان کی لاٹھیاں انہوں نے میدان میں ڈالی، یخیل الیہ انہا تسعیٰ، لگتا تھا یہ چل رہی، حقیقت میں وہ نظر کا جادو تھا۔ کس کا تھا؟ نظر کا جادو تھا۔ لوگوں کو نظر آتی ہے پورا میدان سانپوں سے بھر کر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، پورا میدان صاف ہو گیا۔ اب جادوگر نے ایمان لایا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے ذرا۔ اب جادوگروں کو سجدہ بظاہر کس کو کرنا چاہیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا کام کر دیا، یا ہاتھ کی لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ لیکن جادوگروں نے جو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم یہ معجزہ ہم نے دیکھا، لیکن اس معجزہ ظاہر ہوا کس کے ہاتھ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، لیکن سجدہ ہم موسیٰ کو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور طاقت کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ لہذا ایمان لائیں گے کس پر؟ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آئے۔ اب اس میں ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، تو کہیں وہ خوش نہ ہو جائے کہ دیکھو یہ مجھ پر ایمان لے آئے، یہ تو کہہ رہے آمنا برب العالمین۔ ان جادوگروں نے فوراً آگے کہہ دیا ربی موسیٰ و ہارون، ہمارا رب العالمین وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب۔ تو یہ سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ اگر نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جائے تو وہ نبی نے اپنے اختیار سے خود نہیں کیا، کس نے کیا؟ اللہ نے۔ علماء اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس ایک بلب کی روشنی ہے، بلب آپ کو روشنی دے رہا ہے، لیکن اس بلب کے اندر نہیں ہے، یہ تو بجلی کی ایک رو ہے، ایک تار ہے، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے جڑا ہے، تو وہ روشنی کہاں سے آ رہی بلب میں؟ بلب اس کے اندر روشنی نہیں، روشنی تو آئی پاور ہاؤس سے، لیکن ظاہر کدھر ہوئی؟ اس بلب کے اندر ظاہر ہوئی۔ ٹھیک، طاقت تو اللہ کی ہے، معجزہ ہو ظاہر ہوا اللہ کی قدرت سے، لیکن بلب ہے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ معجزہ جو نبی دکھلاتے ہیں یہ کس کا کام ہے؟ لہذا معجزہ ظاہر ہونے کے بعد اگر سجدہ کرنا ہو، عبادت کرنی ہو تو کس کی ہوگی؟ اللہ۔ بس اسی طرح سے کرامت کو سمجھ لیجیے، کرامت وہ خرق عادت فعل ہے جو اللہ اپنے کسی محبوب بندے کے ہاتھ پر ظاہر کرتے۔ کون ظاہر کرتے؟ اللہ ظاہر کرتے۔ جیسے ہم بزرگوں کی کرامتیں یقیناً ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ ہے عقیدہ، یہ ہے کہ کرامتیں بزرگوں کی برحق ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے، لیکن کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائیں گی، تو جب کرامت ظاہر ہوگی بزرگ یا ولی کے ہاتھ سے، تو سجدہ کس کو ہوگا بھائی؟ اللہ کو ہوگا، کیونکہ کرامت جو ظاہر ہوئی ہے ہاتھ پر وہ کس نے کی؟
اللہ کی ذات ہے. جب معجزہ اللہ کے علاوہ نبی خود نہیں لا سکتا. بہت سارے نبیوں سے مطالبے کیے لوگوں نے کہ معجزہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَعَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. کہا کہ آپ ایسا قرآن لے آئیے کہ جس سے مسافت جلدی جلدی طے ہونے لگی, جس سے مکہ کی پہاڑ تو الگ الگ ہو جائیں, دور دور ہو جائیں. تو فرمائیں کہ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. معجزہ دکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. تو گویا یہ اس طور پر کسی سے اپنی حاجت مانگنا کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے, اللہ نے اس کو کچھ قدرت اور طاقت اس کو تقسیم کر کے دی ہے, یہ شرک ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے ہم مدد طلب کریں گے قادر مطلق سمجھ کر. کس سے مدد طلب کریں گے؟ اللہ سے. جیسے پانی موجود ہے, میں کسی سے پانی مانگوں, یہ ضرورت ہے, یہ کیا ہے, یہ تو چلے گا, لیکن پانی نہیں ہے. مثلا ایک جنگل میں بیابان میں ایک آدمی ہے, وہاں پانی نہیں ہے. وہاں کسی شخص سے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ نے تم کو قدرت دی ہے, ذرا تم پانی مجھے لا کر نکال کر دکھاؤ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بتاؤ ذرا کہ جو پانی تم پیتے ہو اَأَنزَلْتُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کہ جو پانی تم کو پینے کے لیے دیا یہ بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا میں نازل کرتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں میں نازل کرتا ہوں. تو اگر تم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ چلو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, تم اپنے اس اختیار کی وجہ سے مجھے پانی نکال کر دکھاؤ, وہ نہیں دکھا سکتا. اور اس طرح سے آپ نے جو مانگا یہ درست نہیں ہے, یہ تو آپ نے شریک ٹھہرایا اس کو. اس لیے اس مہلک مرض سے جو شرک کا ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا قرآن ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ بے نیاز ہے, بالفرض اور محال آپ تو ایسا نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. اگر آپ بھی کبھی بفرض محال ایسا کریں گے کہ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ اصل میں امت کو بتلانا تھا کہ دیکھو کتنا خطرناک مسئلہ ہے, یہ خطرناک مسئلہ ہے. شرک بہت بڑا خطرناک مہلک مرض ہے. ہم کسی زہر سے بچتے ہیں کہ اس زہر کا سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے, ہے نا. کبھی زہر کوئی چیز ہے کہ بھائی یہ زہر ہے, اس زہر سے ہم بھاگتے ہیں, دور دور رہتے ہیں, کہیں اس کا کوئی اثر ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ایسا ہی زہر شرک بھی. اس شرک سے, اس زہر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے. یہ دعا سکھلائی اللہ نے اپنے بندے کو, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے جو افراد اور تفریط سے خالی ہو, کمی اور زیادتی سے خالی ہو, بالکل معتدل راستہ ہو, اعتدال پر راستہ ہو. یہ بندہ مانگ رہا ہے, اللہ نے بتایا ایسا مانگو. پھر اس صراط مستقیم کی تعین خود قرآن نے کی, صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پر آپ نے انعام کیا, جو منعم علیہم لوگ کہ جن پر آپ نے انعام کیا, ان کا راستہ بتائیے. وہ منعم علیہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ نے دین کا انعام فرمایا. اس کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 قسم کے لوگ ہیں, اے اللہ ہمیں ان کا راستہ بتائیے. 4 قسم کے لوگوں کا راستہ بتائے. انبیاء علیہ السلام کا راستہ. انبیاء جو ہے یہ نبی کی جمع ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ هو رجل بعثه الله لتبلیغ الاحکام مهما كان معه کتاب او لا. نبی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا, خواہ اس کے ساتھ کوئی کتاب نئی ہو یا نئی کتاب نہ ہو, اس کو نبی کہتے ہیں. اور رسول کہتے ہیں وہ انسان بعثه الله الى تبلیغ الاحکام الى الخلق. اللہ نے جس کو اپنے احکامات پیغامات پہنچانے کے لیے لوگوں تک بھیجا, وہ معه کتاب, اور اس کے ساتھ کتاب بھی ہو. تو نبی کے لیے نئی کتاب ہونا ضروری نہیں ہے, رسول کے لیے نئی کتاب ہونا ضروری ہے. تو ہم سورہ فاتحہ کے اندر راستہ مانگتے ہیں کن کا؟ رجال اللہ کا, اللہ کے بندوں کا. جو خاص بندے وہ کون ہیں؟ انبیاء. انبیاء تو ہم جانتے ہیں, تعریف آئی. شہداء, صدیقین. صدیقین جن کو ہمارے عرف کے اندر اولیاء کرام کہا جاتا ہے. یہ صدیقین جو اپنے باطن ظاہر اور باطن کے اعتبار سے, یہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی متبع فرمبردار ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کے جو ہیں ایمان والے ہوتے ہیں, جن کو ہم اپنی زبان میں اولیاء کرام کہتے ہیں. یہ صدیقین ہے. اور شہداء ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دی. اور آگے ہیں والصالحین, اور عام صالحین, دیندار لوگ جو شریعت اور سنت کے پورے پابند. ان 4 قسموں کے لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم. ذرا غور کیجئے, سوچنے کی بات ہے. جب بندے نے صراط مستقیم مانگا
تو اللہ نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. یہ نہیں بتایا صراط القرآن، قرآن کا راستہ، صراط الحدیث، حدیث کا راستہ نہیں فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم. اس سے علماء نے فرمایا انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے جہاں کتاب اللہ ضروری ہے وہاں رجال اللہ بھی ضروری ہے. تربیت کے لیے کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے دو سلسلے اہم ہیں. ایک تو کتاب اللہ کا، اللہ کی کتاب، اور ساتھ میں رجال اللہ کا کہ اللہ کے آدمی، اللہ کے میسنجر، پیغام پہنچانے والے بھی ضروری ہیں. کیونکہ آدمی کی تربیت کتاب نہیں کر سکتی. آج ایک غلط فہمی، عام غلط فہمی، وہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی بنیاد پر اب ہم کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے. کیا کافی؟ اللہ چاہتے تو قرآن کریم کو بھیج دیتے ہر ایک کے گھر پر ایک ایک نسخہ، لیکن ساتھ میں معلم بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آدمی تو بنیں گے تربیت اور صحبت سے. آپ ایک علمی نمونہ ہے اور عملی نمونہ بھیجا، کتاب بھی بھیجی اور وہاں سے آدمی بھی بھیجا، رجال بھی بھیجا. تو تربیت اور تعلیم کے لیے دو سلسلے بہت ضروری ہیں. کیا کیا؟ کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتابیں اور اللہ کے خاص چنندہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی شکل میں آتے ہیں اور جن کو اللہ نے یہاں قرآن میں بتائے 4 قسم کے لوگ. لہٰذا اگر ہمیں صحیح انسان بننا ہے تو صحیح انسان کے لیے دونوں رشتے ضروری ہیں، کتاب بھی اور رجال بھی، اللہ کے بندوں سے صحبت بھی اور کتاب اللہ کا پڑھنا بھی. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم موبائل پر دین پڑھیں گے. بھائی موبائل سے تو معلومات آئے گی، تربیت کہاں سے ہوگی؟ ورنہ تو ایسا سسٹم اللہ قادر تھا اس بات پر کہ اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، تو اللہ بھی یہ ٹیکنالوجی کا سلسلہ اسی وقت جاری فرماتے کہ چلو لوگ اپنے گھر پر بیٹھ کر علم پڑھیں گے. لیکن نہیں، کہ کتاب کو بھی بھیجا اور ساتھ میں معلم کو بھی بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا. لہذا جو علم ان دو راستوں کو ساتھ لے کر سیکھتا ہے اس کے عمل میں علم آتا ہے، اور جو گھر بیٹھے صرف کتاب سے علم سیکھتا ہے. علامہ رومی یہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، آدمی تو آدمی بناتے ہیں. کورس جو آپ پڑھیں گے وہ لفظ سکھائیں گے، آپ کے پاس لفظ آئیں گے، معلومات آئیں گے، لیکن آدمی آپ بنو گے تو آدمیوں سے بنیں گے. اس نے راستہ کون سا مانگا؟ آدمیوں کا راستہ، اور خاص آدمیوں کا راستہ. کس کا؟ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، ہم صدیقین کا، صالحین کا راستہ مانگا کہ یہ سلسلے سے جڑے رہو گے. قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. لہٰذا دونوں لازم ہیں، رجال اللہ بھی لازم ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب بھی لازم ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی ضروری ہیں. اگر ان دونوں کو پکڑیں گے، ہم ان سے تربیت حاصل کریں گے تو ہم ایک تربیت والے انسان بنیں گے اور سیدھے صحیح راستے پر چلنے والے بنیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. یہاں صراط مستقیم کی تعین کی گئی، جس کو ہم کہیں گے نیگیٹو اور پازیٹو اعتبار، دونوں اعتبار سے. ایک تو فرمایا کہ ہمیں کیا چاہیے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ہمیں کس چیز سے بچانا. تو فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ بتایا ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. یہ تو ہو گیا مثبت پہلو، مثبت پہلو سے کہ ہمیں یہ چاہے اور ہمیں اس سے بچانا یہ نہیں چاہے. وہ فرمائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تیرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں. اس سے اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے کہ یہود اللہ کے احکامات کو جان کر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر اور تکبر کی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ دیتے. حق کو کیا کر دیتے؟ جاننے کے باوجود نفسانی نفس کی وجہ سے، نفسیات خواہشات کی وجہ سے وہ حق کو کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے تھے، اس کو ٹال دیتے تھے، اس میں جو ہے رد و بدل کرتے تھے. یہ کام تھا یہودیوں کا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ جان کر عمل نہیں کرتے تھے. جان کر تو اللہ تو بندہ یہ کہتے اللہ ہمیں ان سے بچانا کہ جو جان کر عمل نہ کریں، ہمیں ان کا بتانا کہ جو جان کر عمل بھی کریں. اور ضالین سے مراد نصارہ ہے کہ جو نادان تھے، انجان تھے، انجانے میں، لا علمی میں وہ افراد کے شکار تھے. اسی نادانی میں، لا علمی کی وجہ سے انہوں نے نبی کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ نبی کو اللہ کا بیٹا کرا دے. عیسیٰ علیہ السلام، یہ گمراہی تھی، یہ لا علمی تھی. لا علمی کی وجہ سے اتنا غلو کیا کہ نبی کی محبت میں نبی کو اتنا بڑھایا کہ جا کر اس کو اللہ کا مقام دے دیا، یا اللہ کا بیٹا قرار دے. جیسے عیسائیوں کا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا کہتے ہیں ثالث ثلاثہ. عجیب الجھا ہوا عقیدہ ہے ان کا. اللہ نے ہمیں بچایا، ایمان عطا فرمایا. لہذا آخر میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھلائی کہ تم مانگو ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے. وہ میں نے بتائے 4 قسم کے لوگ ہیں. تو ہمیں چاہے کہ ان 4 قسم کے لوگوں کو ہم ان کے اتباع کریں اور ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اس کو قرآن کتاب کو خاص نمونہ نہیں بتایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنی ہو، آئیڈیل اور نمونہ اگر بنانا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بناؤ، جو علمی نمونہ بھی ہے، عملی نمونہ. آپ نے صحابہ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر اعمال سکھلائے ہیں، نماز پڑھ کر بتلائی ہے کہ نماز ایسا پڑھیے. تربیت، تو تربیت کے لیے کتاب بھی ضروری اور معلم بھی ضروری ہے. اللہ نے کتاب بھی بھیجی اور معلم بھی بھیجا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اور پڑھ کر دکھائی. اس کو تربیت کہتے ہیں. تربیت جو ہے نمونہ آئیڈیل ہوتا ہے تربیت کے لیے کہ وہ دکھاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کی جو تربیت کی ہے، اعمال ان کو کر کے دکھلائے ہیں کہ اگر آپ نے امانت کا حکم دیا، آپ نے امانت پر چل کے دکھایا. آپ نے سچائی کا حکم دیا تو آپ نے سچائی کو اپنایا ہے. جتنے بھی اعمال کو آپ نے حکم دیا اتنے اعمال آپ نے اپنائے تھے. لہٰذا ہمارے پاس علمی نمونہ بھی ہے، عملی نمونہ بھی ہے. ہمیں دونوں کو پکڑنا ہے، کتاب اللہ کو بھی پکڑنا ہے اور رجال اللہ کو بھی پکڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورہ فاتحہ کے اندر جس چیز کی ہمیں تعلیم کی گئی ہے، یہ دعا ہے کہ ہم پہلے تو اللہ کی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور درمیانی والی آیت میں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ہم اپنی بندگی کا ایک معاہدہ کرتے ہیں. اور اللہ نے اس آیت میں دعا کرنا بھی سکھلایا کہ بھائی دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. کیا کرو؟ اس لیے سب سے پہلے دعا کے لیے، قبولیت کے لیے ضروری ہے پہلے کیا کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور پھر اللہ سے اللہ کے ساتھ کوئی بندگی کا مظاہرہ کریں گے، کوئی عبادت کریں گے، کوئی عمل کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک اہم عمل ہے. اب ہم نے عمل کیا اور نماز کے اندر اللہ کی تعریف بھی کی. اب نماز کے بعد اللہ سے مانگنا تھا، لیکن مانگنے کی فرصت نہیں آتی. عبادت بھی کی ہم نے، نماز کے اندر اللہ کی تعریف بھی کی تھی اور درود بھی پڑھا ہے نماز کے اندر، پڑھا نہیں، سب چیزیں نماز کے اندر آئی، تسبیح تحمید سب چیزیں آئی. اب سلام کے بعد مانگنا تھا، اب ہم بھاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ عجیب غلط فہمی ہے. بھائی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے سکھلایا مانگو. اب مانگنے کے بہترین وقت کا عمل کرنے کے بعد آپ نے اتنا بڑا عظیم ترین عمل نماز پڑھی ہے، اس نماز کے بعد آپ کو کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن وہ مانگنے کی فرصت نہیں. جبکہ شریعت کے اندر اعتدال ہے. اس لیے شریعت کے اندر یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے ایک اہم اماموں کے لیے، کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے بعد ہیں، عصر کے بعد ہیں، مغرب کے بعد ہیں، عشاء کے بعد ہیں، ان نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ دعا مختصر، دعا کیا ہو؟ مختصر ہو. زیادہ لمبی دعا کرنا مکروہ ہے. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر ہے اور عصر کی نماز، اس میں دعا طویل کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہمیں دعا کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے. دعا کریں گے تو پہلے حمد سے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حق ادا کریں گے، کوئی عبادت کریں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو ہماری دعا عند اللہ قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ تمام صفات پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کامل بندوں میں سے شمار فرمائے اور